میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بھی پوری قوم دیکھ رہی ہے. آج تاریخ لکھی جا رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی وقت ہے کہ ہمیں آئین اور قانون کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. ہمیں انصاف سب کے لیے ایک جیسا ہونا ہے, نہ کہ یہ کہ کچھ آپ نے سپر لاڈلے پال رکھے ہوں اور ان کو فیسلیٹیٹ کرنے کے لیے ہر وہ حربہ استعمال کریں جو کہ نہ آئینی ہے نہ قانونی ہے. تھینک یو. میں صرف ایک مختصر ایڈ کرتا ہوں سر. ایک منٹ ذرا غور آپ کے سوال سے پہلے ایک چیز ایڈ کر رہا ہوں. آج سے پریکٹیکلی الیکشن کمپین شروع ہو گیا ہے, کیونکہ سپریم کورٹ نے آرڈر دینا تھا. یہ مناسب تو نہیں ہے کہ سپریم کورٹ جائے پولیٹیکل ایشوز کے لیے, لیکن اور کوئی حل نہیں تھا تو اس لیے سپریم کورٹ جانا پڑا. ایک جو ہماری ایک انزائٹی ہے بڑے عرصہ سے رہی ہے, اس کو میں ذرا کلیئر ورڈز میں آپ کو بتا دوں. پی ٹی آئی کو ایک نوٹس آیا تھا الیکشن کمیشن کی طرف سے کہ انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونے کی وجہ سے ہم آپ کا سمبل الاٹ نہیں کریں گے. اس پہ ہم نے الیکشن کمیشن کے سامنے پریزنٹیشن کر دی, اس کا جواب فائل کیا, اس کی ہیئرنگ ہو گئی, اور الیکشن کمیشن نے 30 تاریخ کو ہمیں اورلی کہا تھا سب کے سامنے کہ میٹر ریزالوڈ ہے, ہم ڈیٹیل آرڈر ایشو کر دیں گے. بعد میں ہم آیا, میں نے اسی وقت شکریہ بھی ادا کیا. 30 اگست سے آج تک more than 60 days is passed. اب 18 تاریخ کو اکتوبر کو ہم نے ایک اپلیکیشن الیکشن کمیشن کے سامنے سبمٹ کر لیا اور ان سے گزارش کی کہ more than 41 days ہے فاسٹ, آپ مہربانی کر کے وہ ڈیٹیل آرڈر دیں. یہ ہمارے لیے ایک انزائٹی ہے ہمارے ورکروں میں, سپورٹروں میں, لیڈرشپ میں. پھر 60 ڈیز کے بعد ایک اور اپلیکیشن ہم نے گزاری اور ممبر سین سے ہم نے ریکویسٹ بھی کر لی, میں نے ملاقات کی ریکویسٹ کی. آج ہم ان سے فارملی ایک اپیل کرتے ہیں, آلدو ہمیں امید ہے کل چیف الیکشن کمشنر صاحب نے فرمایا ہے کہ پی ٹی آئی ایک مقبول پارٹی ہے. ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان ضرور ہوگا. اب ہم یہ کہتے ہیں آج سے چونکہ پریکٹیکلی یہ کمپین شروع ہوئی ہے, لہٰذا بائی منڈے اور ٹیوزڈے الیکشن کمیشن وہ آرڈر کی کاپی ہمیں پرووائڈ کر دے. شکریہ. میرا سوال یہ تھا کہ جو آج فیصلہ آیا ہے اس میں یہ بات تو واضح ہو گئی ہے کہ پریزیڈنٹ آفس نے کوتاہی کی ہے اور جو بھی مصلحت پسندی کا وہ شکار ہوئے ہیں, لیکن تحریک انصاف کیا یہ رائٹ نہیں رکھتی کہ اپنے پریزیڈنٹ کو, جنہوں نے پی ٹی آئی نے ان کو اس آفس تک پہنچایا, ان کی باز پرس کریں کہ آپ کو آئینی امور کا پتہ ہی نہیں ہے, آپ پریزیڈنٹ آفس میں بیٹھے ہیں, آپ پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں, آپ ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں ذلیل ہو رہے ہیں اور آپ کے پاس اختیار ہے آپ اس کا استعمال. ایک بات آپ کو بتا دیں, جب پریزیڈنٹ الیکٹ ہو جاتا ہے اس کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہوتا. آپ کو یاد ہوگا آج سے کچھ دن پہلے میں نے یہی پریس کانفرنس کی تھی اور مطالبہ کیا تھا پریزیڈنٹ سے کہ اگر وہ تاریخ نہیں دیں گے تو اسی طرح جرم کا ارتکاب کریں گے جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان کر رہا ہے. لہٰذا آپ کے خلاف ہم کورٹ میں جانے کا حق محفوظ رکھتے ہیں. اور دوسری بات, جب ان کو ہم نے لیٹر بھی رائٹنگ میں لکھا تھا. تیسری بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ایک حد تک کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی پرفارم کی, چونکہ وہ صرف نیشنل اسمبلی کی ڈیٹ دینے کا حق رکھتے ہیں آرٹیکل 48(5) کے تحت. باقی صوبائی اسمبلیوں کا ڈیٹ دینے کا ان کے پاس اختیار نہیں تھا, نہ ہے. وہ پاور لے کے پارلیمنٹ نے اس کو دے دی تھی الیکشن کمیشن کو سیکشن 57(1) کے تحت, 57 سب سیکشن 1 کے تحت. لہٰذا انہوں نے خط لکھ کے پروپوز کر دی ڈیٹ اور کہا کہ سب کنسلٹیشن کے ساتھ کر کے تو آپ یہ ڈیٹ دے دیں, لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ کانسٹیٹیوشنل ڈیوٹی انہوں نے پوری کی. لیکن سوال یہ ہے کہ جنہوں نے یہ کہا تھا آپ ہی کے پاس بیٹھ کے کہ یہ پریزیڈنٹ جو ہے اپنی پاور سے ایکسیڈ کر رہا ہے, ہم اس کے خلاف ایکشن لیں گے, اس کو ریزائن کر دینا چاہیے, ذرا ان سے سوال کریں کہ آپ نے کس کیپیسٹی میں یہ الفاظ استعمال کیے تھے؟ کیا ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ کیا الیکشن کمیشن کو جب بلایا گیا کہ آپ آئیں کنسلٹیشن کے لیے, جس متکبرانہ انداز سے انہوں نے کہا کہ ہم آئینی سربراہ سے جس کی ذمہ داری تھی وہ ڈیٹ دے ود دی کنسلٹیشن آف الیکشن کمیشن, وہ نہیں گئے, انہوں نے امریکن ایمبیسڈر سے ملنا پسند کیا, تو کیا ان کا احتساب نہیں ہونا چاہیے؟ کیا جو پریزیڈنٹ آف پاکستان نے 9 اپریل اور 30 اپریل کی تاریخ دیتی ہے ان کا کیا اشر ہوا؟ وہ سب آپ کے سامنے ہے. جنہوں نے ان احکامات کی حکم عدولی کی, کیا ان کے خلاف ایکشن نہیں ہونا چاہیے؟ میرے خیال ہے یہ ساری چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں گے, اگر اس میں پریزیڈنٹ آف پاکستان بھی آتا ہے تو سب کے خلاف قانون کے مطابق پروسیڈ ہونا چاہیے.